لیلا برادر اسلامی ملک مراکش کی ایک نوجوان خاتون ہیں جسے اللہ نے حسن و جمال، رعنائی و زیبائی، مال و دولت، خاوند اور اولاد غرض ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ خود استانی ہیں اور خاوند کا پیشہ تجارت۔ نادیہ اور کریم ان کے دو لڑکے ہی خوبصورت اور پیارے بچے ہیں۔ لیلا کی زندگی بڑے عیش و نشاط سے گزر رہی تھی۔ گانے بجانے، موسیقی سے شغل کرنے اور آرائش و زیبائش کرتے رہنے کے سوا اسے گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ دنیاوی مشاغل اور عیش و عشرت میں اس قدر منہمک تھی کہ اللہ کا نام بھی کبھی اس کی زبان پر نہ آیا تھا۔ پچھلے موسم گرما میں جب یہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ ساحل سمندر پر سیر و تفریح کے لیے گئی تو واپسی پر اس نے اپنے بائیں پستان پر سرخ سرخ رنگ کے دوڑے دیکھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پستان سرخ انار کی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے سیاہ رنگ کا گرم گرم سا مواد بھی رسنے لگا اور پھر اس میں نہایت ہی شدید درد و کرب کی ٹیسیں بھی پڑنے لگیں۔ ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ سرطان کا شدید حملہ ہے، اس کا علاج یہاں ممکن نہیں، لہٰذا فوراً بیلجیم یا فرانس چلے جاؤ، وہاں کے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے اس کا علاج کراؤ۔ لیلا اپنے خاوند کے ہمراہ فوراً بذریعہ ہوائی جہاز فرانس چلی گئی۔ وہاں کینسر کے 6 ماہر ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے اس کا طبی معائنہ کیا اور رپورٹ میں ان سب ڈاکٹروں نے بالاتفاق یہ لکھا کہ یہ مریضہ چند ہفتوں سے زیادہ کی مہمان نہیں ہے کیونکہ کینسر اس کے سارے جسم پر پھیلتا جا رہا ہے۔ لیلا نے مسیحاؤں کی زبان سے مایوسی اور موت کی یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسرت و یاس کے سائے اس پر طاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسوں کی آبشاریں بہنے لگیں، درد و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسے پوری کائنات گردش کرتی دکھائی دینے لگی۔ ڈاکٹروں کی رائے یہ بھی تھی کہ سرطان زدہ پستان کاٹ دیا جائے ورنہ سرطان میں سارا بدن مبتلا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں جسم پھول جائے گا، بال بھی باقی نہ رہیں گے، حتیٰ کہ پلکوں اور ابرو کے بال بھی باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ واقعی کچھ دنوں میں لیلا کے اوپر کے بدن کے حصہ، گردن پر، کانوں کے پیچھے اور بغلوں میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں نکل آئیں جنہوں نے آہستہ آہستہ بڑھنا اور تن ہمہ کو داغ داغ شد کرنا شروع کر دیا۔ لیلا کے خاوند سے بھی اس کی صورت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس نے بڑے ہی کرب سے گلوگیر لہجے میں کہا، لیلا، اب تو کچھ شک نہیں رہا کہ تم واقعی چند دن کی مہمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ مکہ مکرمہ چلے اور اس ذات اقدس کے باب عالی پر دستک دے جو بے کسوں اور بے بسوں کا ملجا و مأویٰ ہے۔ خاوند کی بات سن کر لیلا کو بھی انبساط و انشراح قلب و صدر نصیب ہوا، چنانچہ اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم نے اسپتال چھوڑ دیا، سوئے حرم روانگی شروع کر دی اور پیرس کی سڑکوں پر ہی بلند آواز سے تکبیر و تحمید اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ لیلا نے مکہ میں ایک نئی دنیا دیکھی جہاں کی کیفیت ہی کچھ اور تھی اور اس مقام پر رک کر کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں فریاد شروع کی، اے اللہ، کائنات کے بادشاہ اور اپنی ساری مخلوق کو شفا بخشنے والے، تیری ایک گناہ گار بندی تیرے دربار میں حاضر ہے جو دور دراز سے چل کر آئی ہے اور سرطان جیسے ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہے۔ تمام حکیم و ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز و قاصر ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنی محبت، اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ ڈاکٹر عاجز و درماندہ ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، تو مجھے صحت و شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، مجھے صبر و توفیق عطا فرما اور صحت و عافیت سے شاد باد فرما دے۔ لیلا نے حرم مکہ کے ایک کونے میں ڈیرا ڈال دیا، اپنے کو خدا کا مہمان بنا دیا اور یہاں شب و روز اسی طرح گزارنے شروع کر دیے۔ کبھی تو بارگاہ ازدی میں رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدہ ریز اور کبھی غلاف کعبہ سے چمٹ کر خداوند کریم کے حضور اپنی اور کبھی لپک لپک کر چاہے زمزم کے قریب جاتی، اسے نوش کرتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد کرتی ہے کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر تم حصول شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرما دیتے ہیں۔
بھوک مٹانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے قائم مقام بنا دیتا ہے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ اسے باعث فرحت و تسکین بنا دیتا ہے۔ پورے 4 دن لیلا نے اسی محویت اور استغراق کے عالم میں گزار دیے۔ دن رات میں وہ صرف ایک انڈا اور ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتی، زمزم خوب پیتی، طواف، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے بار بار یہ آہیں نکلتی، اے غم و فکر سے نجات دینے والے، مجھے بھی اس غم سے نجات دے، اے نعمتوں کے می برسانے والے، مجھے بھی نعمت شفا عطا فرما۔ لیلا نے یہ دن بارگاہ الہی میں اسی انداز سے گزارے کہ کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہی ہے اور کبھی غلاف کعبہ سے چمٹ کر آہو فغاں کر رہی ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی، کئی پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتی، بھاگ کر آب زمزم کی طرف جاتی، جس کے نوش جان کرنے سے ساری تکلیفیں اور تھکاوٹیں دور ہو جاتی، تو پھر سے تازہ دم ہو کر طواف، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار شروع کر دیتی۔ لیلا کا بیان ہے کہ بس پھر کیا تھا، مجھے انبساط و انشراح قلب و صدر کی دولت نصیب ہو گئی۔ رحمت الہی نے مجھے اس طرح اپنے جلووں میں لے لیا کہ مجھ پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ میں کعبۃ اللہ میں موجود ہوں اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے دربار الہی میں حاضر ہوں۔ واقعی رب کی رحمتیں لیلا پر نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیلا بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا تاکہ دیکھوں کہ سرطان کے پھوڑوں اور ان کے ورموں کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی پھوڑا نظر نہ آیا اور نہ کوئی ورم محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنے ساتھ عبادت میں مصروف خواتین سے پوچھا، ذرا دیکھو میری گردن اور بازو پر تمہیں کوئی پھوڑا پھنسی نظر آ رہی ہے؟ سب نے کہا، نہیں، کچھ نہیں، ہمیں تو بالکل کوئی پھوڑا پھنسی نظر نہیں آ رہا۔ سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ لیلا فرط مسرت سے بھاگ کر اپنے خاوند کی طرف گئی جو حرم کے کسی دوسرے کونے میں تھا۔ لیلا نے جب اپنے خاوند کو یہ صورتحال بتلائی تو وہ بھی فوراً مسرت سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ لیلا، تمہیں خبر ہے ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم صرف 3 ہفتوں کے مہمان ہو۔ پھر لیلا اور اس کے خاوند تشکر و اطمینان کے جذبات سے لبریز ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ لیلا اور اس کے خاوند نے چند دن مزید حرم میں حمد و شکر اور ذکر و فکر الہی میں گزارے، حتیٰ کہ فرانس جانے کا وقت قریب آ گیا تاکہ ڈاکٹروں نے دوبارہ معائنہ کے لیے جو وقت دیا ہوا تھا اس کے مطابق وہاں پہنچ سکے۔ دوبارہ فرانس واپسی کے بعد جب ڈاکٹروں نے مریضہ کو دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طبی نتائج پہلے کے نسبت اس قدر زیادہ مختلف تھے کہ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم واقعی فلاں مریضہ ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی وہ خاتون ہو جو نادیہ اور کریم کی ماں ہے؟ تمہارے سرطان کو کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے تو تمہارے بدن میں کینسر کے پھوڑے اور ورم تھے، وہ کدھر گئے؟ لیلا نے ان سب سوالات کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہی، اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی نے میرے تمام دکھ درد دور کر دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی نے میرے تمام دکھ درد دور کر دیے ہیں۔ ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ تھی، تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ ذرائع احتیاط دواؤں کا استعمال بھی جاری رکھنا۔ لیلا کہتی ہے کہ میرا دل اطمینان و یقین کی دولت سے لبریز تھا کہ مجھے شفا نصیب ہو گئی، تاہم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں علاج کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ وہ آج کل اپنے گھر میں اپنے خاوند اور اپنے پیارے بچوں نادیہ اور کریم کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ لیلا کا بیان ہے، جب میری حالت ناگفتہ بھی تھی، سارا خون پیپ اور گندے مادوں میں تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے تھے، اس وقت بھی میرا دل اس یقین سے سرشار تھا کہ جس بیماری کے علاج سے اطباء اور ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما سکتے ہیں، اور اس بات پر بھی میرا ایمان تھا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی